إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا چلانے والا ہے۔ وہی مدبر ہے، وہی منتظم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی مستوی عرش ہے، ینزل الامر، اور وہیں سے اپنے معاملات کو نازل کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ وہو الغنی الحمید، وہ سب سے بے نیاز ہے، کسی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور سب اس کے ضرورت مند ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات پر اور کل مومنین موحدین و موحدات پر۔ حضرات گرامی، آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے، انتہائی مسرت ہو رہی ہے اس جگہ کو دیکھ کر، اس عظیم الشان مسجد کو دیکھ کر۔ اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا گیا جہاں سے قرآن اور سنت کی صدائیں بلند ہوں، جہاں سے توحید کا غلغلہ بلند ہو، جہاں سے سنتوں کی ضیاءپاشی ہو، جہاں سے سچے اور حقیقی اسلام کو پیش کیا جائے، جہاں سے کفر، شرک اور بدعات کا قلقمہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح حصہ لیا۔ بسا اوقات نام کا لینا مناسب نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے نام کو پوشیدہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ کسریٰ کا تاج جو صحابی رسول لے کر آئے اور رات کے اندھیرے میں اپنے کمبل سے لپیٹ کر وہ تاج لے کر آئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جب کمبل کھولا تو اس کے اندر کسریٰ کا تاج جو رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا، اس کے جواہر، اس کے ہیرے اور یاقوت اس کے چمک رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ میں جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا کہ اتنا بڑا کارنامہ جس شخص نے کیا، کسریٰ کا تاج لے کر آیا اور مسلمانوں کے امیر کے سامنے لا کر رکھ دیا، لیکن اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں کتنے ہی ہمارے بھائی ہیں جو شریک ہیں، جو دن اور رات لگے رہے ہیں اور جنہوں نے پیسے دیے، کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے دوڑ فکر کی، دوڑ دھوپ کی، اور اللہ رب العزت نے یہ گھر تعمیر کر دیا، یہ گھر تعمیر کر دیا۔ قیامت تک کے لیے اب یہ صدقہ جاریہ ہو گیا ان تمام لوگوں کے لیے
جو کسی بھی طرح اس مسجد کے اندر شریک ہوئے، اور بھی ابھی راستہ کھلا ہوا ہے اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو بھی شخص کسی طرح بھی تعاون کر دے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ صدقہ جاریہ کے طور پر لکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے حق میں جو دعا کر دے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کر لے، اس کے لیے فکر کر لے، اس کے لیے اپنے وقت کو لگا دے، اپنے مال کو لگا دے، اللہ رب العزت صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام لوگوں کو جو بھی اس میں شریک ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما۔ حضرات گرامی، بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ اس مسجد کا نام بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے وہ عرب کے اندر کسرائے عرب کے نام سے وہ مشہور تھے کہ انتہائی جاہ و جلال کی شخصیت، انتہائی بلند شخصیت ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں ان کو حاصل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، چنانچہ انہی کے نام پر اس مسجد کا انتساب کیا گیا ہے، صحابی رسول کے نام پر۔ چنانچہ صحابہ کرام سے محبت کی دلیل ہے یہ ہم تمام مسلمانوں کی، اور کیوں نہ ہو تمام کے تمام صحابہ کرام ہماری حدیثوں کے سب سے پہلے راوی ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول کی باتوں کو ہم تک پہنچانے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور محدثین کا اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ جو بھی ہیں سب کے سب عادل ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک نے ان کو عادل قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، ایک معتدل ماڈریٹ امت، معتدل امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے یہ پورے اس ہمارے نظام کو، پورے اسلام کو، پورے دین کے مزاج کو پیش کرتی ہے، دین اسلام کے مزاج کو یہ آیت پیش کرتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو ایک امت بنایا ہے، معتدل امت، جس میں نہ غلو ہے، نہ کمی ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ زیادتی ہے، نہ نقص ہے۔ یہ معتدل امت ہے۔ یہاں پر دین بیزاری نہیں ہے، دین کے نام پر غلو نہیں ہے، دین کے نام پر اپنی طرف سے دین چیزوں کا ایجاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ یہ جو امت ہے یہ ایک انتہائی معتدل امت بنائی گئی ہے۔ اور اس امت کا کام کیا ہے، اس لفظ کو جب آپ سمجھیں گے اور اس کے آگے کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کی تشریح کرتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ اللہ کے دوسروں کے سامنے، تم گواہ بن جاؤ، تم اس دین اسلام کو پیش کرنے والے بن جاؤ، تم اس دین اسلام کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے والے، رکھنے والے، پیش کرنے والے بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پھر تم پر گواہی دیں گے۔ یہ جو ٹکڑا ہے کہ رسول تم پر گواہی دیں گے، یہ بڑا سوچنے والی بات ہے، بہت سوچنے والی بات ہے عزیزان گرامی، بہت اہم بات ہے۔ دعوت ہم جو دے رہے ہیں وہ دعوت کس چیز کی ہے؟ ہم جو بات پیش کر رہے ہیں وہ بات کیا ہے؟ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ یہ آیت دین اسلام کے مزاج کو بیان کرتی ہے۔ ایک وہ شخص جو کھڑا ہوا اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، وہ کون سی باتیں پیش کرے گا؟ وہ باتیں وہ پیش کرے گا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میری طرف سے تمہیں ایک بھی بات معلوم ہو تو اس بات کو پہنچا دو۔ اب تم اس بات کو پہنچاتے رہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اللہ کی اس گواہی کو دیتے رہے۔ اب کل بروز قیامت میدان محشر میں جب اللہ رب العزت
زلزلہ علی والاکرام جب اپنے سامنے بندوں کو کھڑا کرے گا اور اس وقت کہا جائے گا کہ یہ داعیان مبلغان کہاں ہیں، وہ دین کے داعی کہاں گئے، وہ مبلغ حضرات کہاں گئے، وہ دین کی جو دعوت دینے والے تھے وہ کہاں گئے، اور وہ جب کھڑے ہوں گے تو رسول گواہی دیں گے۔ رسول کس بات کی گواہی دیں گے؟ رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بات وہی ہے جو ہم نے پیش کی ہے۔ یہ گواہی کس طرح سے ہوگی؟ یہ گواہی ہوگی جب آپ کی باتوں کو ٹیلی کیا جائے گا رسول کی باتوں سے۔ کوئی بھی داعی، کوئی بھی مبلغ اگر اس نے کھڑے ہو کر رسول کی بات پیش کی ہے تو وہ قابل قبول ہوگا، اور اگر اس نے رسول کی بات نہیں پیش کی ہے تو پھر وہ ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ دعوت جو دعوت ہے، جو دین کا کام ہے، وہ دعوت وہی ہونی چاہیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ جو دین آپ پیش کر رہے ہیں یہ وہی دین ہونا چاہیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ گزشتہ قومیں یہیں سے بھٹک گئیں، صراط مستقیم کو چھوڑ بیٹھیں اور راستے سے گمراہ ہو گئی۔ ان کی گمراہی کی جو اصل وجہ تھی، ان کی گمراہی کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے رسول سے دور ہوتی چلی گئی۔ اپنے رسول حضرت جو بھی ان کے درمیان میں رسول بھیجے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، قومیں ان سے دور ہوتی گئیں، اور ان کی فکر سے، ان کی دعوت سے، ان کے کردار سے اور ان کی پیش کردہ دین سے جب دور ہوتی گئیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان مردود نے اپنی جگہ بنا لی، اور اس نے جو جگہ بنا لی پھر لوگوں کو غلط راستے کی طرف ڈال دیا۔ پھر وہ صراط مستقیم پر باقی نہ رہے بلکہ وہ غلط راستے کے اوپر چلنے والے ہو گئے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ دعوت دیتے ہیں تو یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے۔ آپ نے جو اسلام پیش کیا وہ نیا اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، جو حضرت نوح علیہ السلام لے کر آئے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، جو سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور تمام انبیاء کرام۔ قرآن پاک نے کہا ہے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میری دعوت کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے۔ دعوت وہی ایک دعوت کی جڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ سورہ انعام کے اندر بھی اور مختلف سورۃ الانبیاء کے اندر بھی، سورہ قصص کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ ایک نبی کی زندگی تو بہت ہی جد و جہد سے بھری ہوئی بھرپور زندگی ہوتی ہے، انتہائی آزمائشوں سے گزری ہوئی زندگی ہوتی ہے، لیکن ان کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ دعوت کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے ما لکم من الہ غیرہ، سنو تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس بات کو مان لو۔ ہر نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ تمام کے تمام نبیوں کی دعوت، تمام کے تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العزت کی بندگی میں داخل کرے۔ یہاں پر شیطان مردود نے ایسا چکر چلایا ہے کہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں، رسول سے دور ہو جائیں، اللہ سے غافل ہو جائے۔ ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ رب العزت نے زندگی بخشی، وہ دنیا میں آیا ہے اللہ رب العزت کے احسان سے اور اس کے کرم سے اور اس کی مہربانی سے، وہ اپنی سانسیں لیتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے، لیکن شیطان نے ایسا چکر چلایا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جھک گئے، ان کی عبادت کرنے والے بن گئے، ان کی پوجا کرنے والے بن گئے، ان کو پکارنے والے بن گئے،
ان کے سامنے گڑگڑانے والے بن گئے، ان کے سامنے اپنی پیشانی خم کرنے والے بن گئے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے بن گئے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ رب العزت کی توہین ہے، یہ توہین ہے اللہ رب العزت کی۔ اور شیطان مردود نے لوگوں کو اسی میں مبتلا کیا کہ وہ اللہ رب العزت سے غافل ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے لگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے تو کوئی حرجہ نہیں، کیونکہ شیطان مردود کو معلوم ہے کہ اللہ اپنے ساتھ شرک کو گوارا نہیں کرتا۔ کوئی بھی شخص جو بھی عبادت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کے ساتھ میں وہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیتا ہے تو میں اس کو اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، بل بلا کر سجدہ کیا، تڑپ کر سجدہ کیا، اللہ کو بہت رحم آیا، یہ سجدہ اللہ کو بہت پسند آیا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو بہت بلندیاں عطا کر دے، لیکن اس کے مان بعد آپ نے دوسرے کو پکار لیا، دوسرے کے آگے سجدہ کر لیا۔ اللہ رب العزت کی شان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس سجدے کو اب قبول کرے، وہ اس سجدے کو بھی نکار دیتا ہے۔ وہ سجدہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی تھی، اللہ کو خوش کر دیا تھا، مگر اس کے بعد جب اس کے ساتھ میں شرک کر لیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ستائش کرنے والے بہت ہیں، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے والے، اس کے سامنے سجدہ کرنے والے بہت ہیں۔ ملائکہ بہت بڑی تعداد میں ہے، جن کی تعداد تم جانتے بھی نہیں ہو، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کا جو عرش ہے، اس عرش کے نیچے بیت المعمور ہے، بیت المعمور میں بیک وقت 60,000 فرشتے سجدہ، 70,000 فرشتے سجدہ وہ طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کا ایک بار نمبر آ جاتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے، اس کے لیے طواف کرنے والے، اس کے لیے سجدہ کرنے والے، اس کے لیے تسبیحیں کرنے والے، اس کو پکارنے والے بہت ہیں بے انتہا۔ وہ اللہ نے فرمایا وہ الغنی، وہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بندہ جو اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ میں دوسرے کو شریک کر لے، اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے، یہ عبادت گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ چیز اللہ کو انتہائی ناپسند۔ اور شیطان مردود یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کس بات پر جلال آتا ہے، اللہ رب العزت کس بات پر غصہ ہوتا ہے، یہ شیطان مردود کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جب شیطان مردود کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور جب اس کو وہاں سے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ ربی بما اغویتنی لاغوینہم اجمعین، اے میرے رب آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے تو میں آپ کے سارے بندوں کو، جتنے تیرے بندے ہیں میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اور سورہ اعراف میں اس کا بڑا پیارا تذکرہ کیا ہے، جو شیطان مردود کی گمراہی کا تذکرہ بیان کیا گیا، وہ گمراہ کیسے کرے گا، اس کی جو جڑ قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بات بیان کی ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ، اے میرے معبود، تو نے مجھے یہاں سے نکالا ہے اس آدم کی وجہ سے، میں ایسا کروں گا کہ تیرے بندے تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ بندے تیرے پیدا تو نے کیا، رزق دینے والا تو، سب کچھ عطا کرنے والا تو، لیکن وہ تجھ کو نہیں پکاریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ تو سب سے بڑا ہے لیکن پھر بھی تجھے نہیں پکاریں گے۔ وہ جانیں گے کہ سب کچھ کرنے والی تیری ذات ہے، لیکن وہ ایسے کو پکاریں گے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ایسوں کو آواز دیں گے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ ایسوں کو پکاریں گے جو خود محتاج ہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے کسی کو، اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جو بھی تیرے بات میں من تبعک، جو بھی تیری بات ماننے والے ہوں گے میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور جہنم کا معاملہ کیا ہے کہ جب بھی اس میں لوگ ڈالے جائیں گے وہ کہے گی حل من مزید، ہے کوئی اور بھی لے کر آؤ، اور بھی لے کر آؤ۔ جہنم کی جگہ بہت ہے، جو بھی تیری بات مانے گا، جو بھی تیرے راستے پر چلے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم میں اس کو بھر دوں گا۔
لہٰذا شیطان مردود تو جانتا ہے وہ جڑ، وہ بنیاد کہ بندوں کو گمراہ کہاں سے کیا جائے، بندوں کی عقلوں پر حملہ کہاں سے کیا جائے۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، ایک بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک بندہ زنا کرتا ہے، ایک بندہ شراب پیتا ہے، ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے، جو یہ کام کر رہا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم اچھا نہیں کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ خوف کھا جائے اللہ کا، اور اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہے پروردگار میں نے اپنی زندگی گناہوں سے بھر دی ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، میں اپنی زندگی آج سے بہتر کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، یا اللہ تو آقا ہے میرا، تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن وہ بندہ جو اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو صحیح راستے پر جا رہے ہیں، وہ کیسے توبہ کرے گا گناہوں سے؟ قرآن پاک نے کہا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ لہٰذا میرے عزیزو، بڑی پیاری بات آپ کے سامنے عرض ہے، ہماری عقلیں بڑی گمراہ ہو جاتی ہیں، شیطان مردود اس پر حملہ کر دیتا ہے، پھر کیسے بچا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اللہ نے احسان کیا ہے تمام مومنین پر کہ اللہ نے ان میں رسول بھیج دیا ہے۔ بس آپ آنکھ بند کر کے رسول کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، وہ راہ نجات پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی اتباع کر لی، رسول کے پیچھے پیچھے چلا، رسول کی بات مانی، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب وہ آدمی ہو گیا جس نے رسول کی بات مان لی۔ آپ کا ذہن پر تو شیطان یلغار کرے گا، حملہ کرے گا، ایسے نہیں ایسے کرو، اس طرح سے نہیں اس طرح سے کرو، ایسے کہاں جا رہے ہو اس طرح سے جاؤ۔ آپ اپنے آپ کو رسول کے حوالے کر دیجئے کہ دیکھیے بھائی، میرا تو کہنا یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے میں اس کی بات مانوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس شریعت کو ہم اتار رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اتارا، جو آسمان سے اتار دیا بندوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کا احسان ہے، اس معبود برحق کا یہ کرم ہے، اس مالک حقیقی کا احسان ہے۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا بھی، پیدا بھی کیا اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان کیا۔ یہ شیطان تو ہمیں نہ معلوم کہاں کہاں لے کر جاتا، ہماری گدی پکڑ کر نہ معلوم کدھر کدھر ہمارا منہ کرتا، اور ہماری پیشانی کو نہ معلوم کہاں کہاں پر جھکاتا، اور ہمیں نہ معلوم کتنی طرح کی بد اعمالیوں میں مبتلا کرتا۔ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے رسول بھیج دیا، اب ہم رسول کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور رسول جو کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ اور اے اللہ، تیرا احسان ہے، پاک پروردگار یہ تیرا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ یہ جو ذکر ہے، جو یاد دہانی ہے، یہ جو اتر رہا ہے تمہارے اوپر، تمہارے لیے جو اتارا جا رہا ہے، سورہ اعراف میں فرمایا تمہارے لیے جو اتارا جا رہا ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ اور یہ جو ہمارے لیے اتارا جا رہا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام اتارا، اور اس کلام کے ساتھ میں اس کلام کو سمجھانے کے لیے رسول اتارا۔ اس کلام کو سمجھانے کے لیے رسول علیہ السلام 23 سال کے عرصے تک آپ سمجھاتے رہے اس قرآن پاک کو، اس قرآن پاک کو جو اللہ کی طرف سے اترا۔ اللہ نے فرمایا لِتُبَيَّنَ لَهُم مَّا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی یہ تمہارا کام ہے کہ ہم جو قرآن اتار رہے ہیں تم اس کو سمجھاؤ، اس کی تبیین، اس کی تشریح، اس کی توضیح تم پیش کر، تمہارا کام ہے، یہ رسول تمہارا کام ہے۔ اب رسول کا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھائے
اور جو قرآن پاک کو رسول پاک نے سمجھایا اسی کو حدیث کہتے ہیں، وہی ہے حدیث۔ اور اللہ کا یہ احسان ہے قیامت تک کے لیے، آپ ذرا سا سوچ کے دیکھیں، آپ کا دل شکر کے جذبات سے بھر جائے گا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اس ذکر کو ہم اتار رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو ذکر اتر رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ اتبع ما اوحینا الیک، تو پیروی کر اے رسول، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیروی کر جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں۔ رسول کے اوپر جو اتر رہا ہے، جو اللہ کا کلام اتر رہا ہے، جو اللہ کی شریعت اتر رہی ہے، اسلام اتر رہا ہے، دین اتر رہا ہے۔ یہ جو دین اللہ نے اتارا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ دین اتارا گیا اور جو آپ نے 23 سال کے عرصے میں اس کو پہنچایا اور آخر میں صحابہ کرام سے گواہی لے لی، اللہم حل قد بلغت، اے لوگوں اس بات کی گواہی دو کہ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے نہ صرف دین پہنچا دیا، ارے آپ نے حق ادا کر دیا، اپنے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، صحیح بخاری کی روایت، انگلی اٹھائی 3 بار اور کہا اے اللہ جل جلالہ جل شان و عم نوالہ، تو گواہ رہے اس بات پر، اب میرا کام ختم ہوتا ہے، میں نے دین پہنچا دیا اور اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ قیامت تک کے لیے دین محفوظ ہو گیا، قیامت تک کے لیے دین محفوظ ہو گیا۔ ہماری آنکھیں کھلے چاہے نہ کھلے، ایک مستشرق اورینٹلسٹ جو مستشرق ہے، اسلام کا دشمن ہے، ڈاکٹر اسپرنگر اس کا نام ہے، اسپرٹ آف اسلام، اس نے کتاب لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے اس بات پر کہ انہوں نے اپنے رسول کی باتوں کو جیسا محفوظ کر لیا ہے، دنیا کی کسی قوم نے اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ نہیں کیا۔ 5 لاکھ آدمیوں کی زندگانیاں محفوظ کر دی۔ آج الحمدللہ اس پوری دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان کا بچہ کھڑا ہو سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ روایت کی ہے بخاری نے، یہ ان کے فلاں شیخ نے، ان سے ان کے اور ان سے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر ایک کی زندگی محفوظ، ہر ایک کی زندگی محفوظ۔ اللہ اکبر، ہم مانے یا نہ مانے یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے۔ وہ دشمن گواہی دے رہا ہے کہ کیسے مسلمانوں نے کیا کارنامہ کیا، اللہ نے کیسا ان کے ذہن میں ڈالا، اللہ نے کیسے انتظام کیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ ہو گئیں، اور ایسی محفوظ کہ آج کوئی اس کے اندر شگاف نہیں ڈال سکتا۔ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، ایک لفظ سناتا ہوں، کیسے حدیثیں کیسے فکر کی ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ برا ابن عازب ایک صحابی رسول ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ برا ابن عازب آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایک دعا سکھا دیجئے کہ جب میں اپنے بستر پہ جاؤں تو دعا کیا پڑھوں۔ آپ نے فرمایا کہو اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک اللہم لا منجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رد علیہ، پڑھ کے سناؤ مجھے دوبارہ، یہ جو دعا میں نے سکھائی ہے اس کو پڑھ کے سناؤ۔ میں تو یہاں پر ٹھہر کے یہ سوچتا ہوں کہ غضب ہے حافظہ ان کا، ایک بار میں آپ نے کہا ہے اور دوبارہ وہ صحابی رسول سنا رہے ہیں، برا ابن عازب سنا رہے ہیں اس کو۔ اب کیسے سناتے ہیں وہ؟
اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ وبنبیک الذی ارسلت. صحابی سامنے کہہ رہے ہیں برسولک الذی ارسلت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا قل بالذی قلت، وہی کہو جو میں نے کہا تھا، بنبیک الذی ارسلت. آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی ایسی تربیت کر رہے ہوں کہ نبی اور رسول میں رسول نے جو لفظ کہا ہے وہ لفظ کہو، اپنی طرف سے لفظ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. نبی اور رسول تو ایک ہی معنی میں ہے. جو رسول ہے وہ نبی ہے، جو نبی ہے رسول ہے. رسول کہتے ہیں جس کو آسمانی صحیفہ دیا گیا ہو، کتاب دیا گیا ہو. نبی کہتے ہیں عمومی طور پر کوئی بھی نبی، لیکن جس نبی کو کتاب بھی دی گئی ہو، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، جس نبی کے اوپر آسمانی کتاب بھی نازل ہوئی ہے، اس کو رسول کہتے ہیں. انہوں نے رسول کی مناسبت سے ارسلتا کہہ دیا تھا، برسولک الذی ارسلتا. آپ نے کہا نہیں، وہی کہو جو میں نے کہا ہے، بنبیک الذی ارسلتا، بنبیک الذی ارسلتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسے کہا ہے. ابو سعید خدری کی روایت ہے، ان کے تابعین بیان کرتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان صحابی ابو سعید خدری جب روایت بیان کرتے تھے تو ان کی گردن کی رگیں پھول جاتی تھی اور ان کا چہرہ سرخ ہوتا تھا، اور روایت بیان کرنے میں ٹھہرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ او کما قال علیہ السلام، کہ یہ جو میں نے روایت پیش کی انتہائی ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو پکڑ کر، اور اس کے بعد خوف کا عالم یہ تھا کہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی کہا ہوگا، او کما قال، جیسے بھی کہا. یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو کیسے حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیثوں کی. عمرو ابن عاص، عبداللہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ایک چھوٹے صحابی ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر وہ لکھ رہے تھے حدیثیں. اللہ کے رسول جو بولتے تھے وہ لکھ رہے ہیں. ان کے ساتھیوں نے ان کو ٹوکا، انہوں نے کہا کیا بات ہے، ہر بات لکھتے رہتے ہو بیٹھ کر. ارے اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں. انک تکتب کل شیء، ہر بات تم لکھ لیتے ہو. وہ بیچارے چھوٹے تھے، لکھنا چھوڑ دیا، انہوں نے نہیں لکھا. اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص لکھ نہیں رہے، سن رہے ہیں بیٹھ کے. آپ نے کہا کیا بات ہے، تم لکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو لکھتا تھا، یہ تو لوگوں نے یہی کہا مجھ سے کہ تم اللہ کے رسول کے ہر بات لکھ لیتے ہو. کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اکتب فإنہ لا یخرج منی الا الحق، لکھو اس لیے کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے. یار رسول کی بات ہے، یہ نبی کی بات ہے. اللہ رب العزت رحم فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے اپنے رسول کی باتوں کو ان کی موجودگی میں لکھا، ان کی موجودگی میں لکھا اور یاد کیا، اور یاد کر کے ہم تک پہنچایا، امتوں تک پہنچایا. اللہ نے اس دین کو محفوظ کر دیا. عزیزان گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو اسی لیے ایک معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. اب تمہیں گواہی دینی ہے، اب آپ کھڑے ہو جائے، اب آپ کو گواہی دینی ہے. گواہی کس بات کی دینی ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے، گواہی کس بات کی دینی ہے؟ گواہی تو آپ دیتے ہی ہیں، لیکن افسوس بات یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. گواہی دو باتوں کی دینی. ہمارا مؤذن جب کھڑا ہوتا ہے اور باقاعدہ اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بس اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں. اب کوئی ہمیں ڈرائے نہیں، ہمیں خوف نہ دلائے، کوئی ہمیں کوئی خوف میں مبتلا نہیں کر سکتا. موت تو ہمیں اتنی زیادہ پسندیدہ ہے جتنی تم کو شراب کے پیالے پسندیدہ ہیں. تم اس دنیا کے اوپر جان دیتے ہو، ہم اللہ کے لیے جان دیتے ہیں. ہمیں موت سے خوف مت دلانا، موت تو مومن کا تحفہ ہے، موت کا تو ہم استقبال کرتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے.
ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ یہ گواہی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دی تھی، اے لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ وہی گواہی ہے جو قرآن پاک کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام کی، سیدنا صالح علیہ السلام کی نقل کی گئی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ باقاعدہ ذکر کر کے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، باقاعدہ کہ مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا، سمود کی طرف ہم نے تمہارے بھائی صالح کو بھیجا، اور انہوں نے کہا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ گواہی سارے انبیاء کرام نے دی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اب مسلمانوں کا فرض ہے گواہی کا ایک حصہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کہاں بھٹک رہے ہو تم؟ یہ کہاں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو؟ کس کو پکار رہے ہو تم؟ اپنے حقیقی سچے معبود، اپنے مالک کو چھوڑ کر تم کہیں اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو۔ فلاں بابا ہم کو عطا کر دیں، فلاں پیر ہمیں عطا کر دیں، فلاں دستگیر ہمیں عطا کر دیں، فلاں مشکل کشا۔ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف ایک اللہ کے، کوئی دینے والا نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اللہ، یہ تمہیں گواہی دینی ہے، اور یہ گواہی جب آپ دیں گے تو آپ کے اوپر پتھر پڑیں گے، جب آپ گواہی دیں گے تو لوگ آپ کا بائیکاٹ کریں گے، یہ گواہی جب آپ دیں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، یہ گواہی جب آپ دیں گے تو شیطان مردود اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، اور بس اللہ ہی ہے جو بڑا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کسی کے پاس میں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندوں کے اوپر قدرت و طاقت رکھنے والا صرف ایک اللہ۔ اور گواہی کا دوسرا حصہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جملہ جتنا آسان ہے کہنے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شریعت لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے اپنے دین مت بناؤ، اپنی طرف سے دین میں غلط باتیں ایجاد مت کرو، اپنی طرف سے بدعتیں مت ایجاد کرو، اپنی طرف سے نمازیں مت ایجاد کرو، اپنی طرف سے غلط طریقے مت ایجاد کرو۔ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو محفوظ ہے۔ میرے عزیزوں، محفوظ ہے، ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو۔ اس بات کو تم کیوں نہیں مانتے؟ کاش کہ تم اس بات کو مان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کہیں کہ ہم ان کے اوپر درود پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کہیں ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، آپ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، صاحب بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا سا ٹھہریے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے؟ جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے؟ نماز کے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، وہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے؟ وضو کا طریقہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے؟ نماز جنازہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے؟ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں دین کی اور شریعت کی، کیا وہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے؟ اگر اللہ کے رسول کے مطابق ہے تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور اگر اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے تو ٹھہر جاؤ، اس زندگی کی ڈور کے کٹنے سے پہلے پہلے اس طریقے کی طرف آ جاؤ جو اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ الحمدللہ، یہ جو مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس مسجد کی بنیاد کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ بھی یہی ہیں، اللہ اور رسول کی آواز یہاں بلند ہو، یہاں پر لوگ اپنی طرف بلانے والے نہ ہوں، کیونکہ ہر شخص غیر مکمل، کوئی کتنا ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، کتنی ہی مقتدر ہستی کیوں نہ ہو، کتنی ہی کتابوں کا مصنف کیوں نہ ہو، سینکڑوں کتابیں لکھنے والا ہو، ہزاروں کتابیں لکھنے والا ہو، کتنا ہی بڑا امام ہو، کتنا ہی بڑا شہید ہو،
کتنا ہی بڑا اس کا مرتبہ ہو، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو نہیں ہے۔ دین تو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، اس شخص کے اوپر تو نازل نہیں ہوا۔ پیروی آپ کو جو کرنی ہے وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی، اور اس راستے پر جب آپ چلیں گے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ اور فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لی۔ یہ دو الگ الگ کیے گئے ہیں، حالانکہ جو بات اللہ کی وہی بات رسول کی ہے، جو بات رسول کی وہی بات اللہ کی ہے، لیکن الگ الگ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ قرآن پاک اور حدیثیں یہ دو مصدر آپ کے سامنے آ جائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی قرآن پاک کے حوالے سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی پیروی کی حدیثوں کے حوالے سے، صحیح حدیثوں کی روشنی، صحیح دین کی بنیاد پر، وہ دین جس کو اللہ نے محفوظ کر دیا اس دین کے اوپر جس نے کر لیا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ اور تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والے اور ان کی باتوں پر اپنے سر کو جھکا دینے والے اور تمام اپنے معاملات کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دینے والے تھے۔ میرے خیال سے یہ باتیں، بس اتنی ہی بات آپ کے لیے کافی ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ انسان کامیاب ہو گئے۔ اور ہم اور آپ سارے کے سارے مسلمان جتنے بھی ہیں، ہم سب کو گواہی دینی ہے دو باتوں کی، اور ان دو باتوں کی گواہی یہی آپ کا وظیفہ ہے، اور یہی لے کر آپ پیدا ہوئے ہیں، اور یہی زندگی ہے، اور یہی وہ زندگی ہے کہ جس نے اس زندگی کی قدر و قیمت سمجھ لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس زندگی کی قدر و قیمت نہ سمجھی وہ ناکام ہو گیا۔ جس نے محنت تو کی لیکن غلط راستے پر محنت کی، جو الٹا کھڑا ہو گیا اور عبادتیں کرتا رہا لیکن اس کی ساری زندگی رائے گاں ہو گئی۔ جو پیڑ کے اوپر لٹک گیا اور پیڑ کے اوپر لٹک کر عبادت کرتا رہا اور زمین کے اندر اپنے آپ کو دھسا دیا، دلدل کے اندر پھنسا دیا اور اس میں عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کو یہ طریقے ناپسند ہیں۔ اللہ کو طریقہ وہ پسند ہے جو اللہ کے رسول نے تمہیں بتایا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس بات سے منع کریں تم ٹھہر جاؤ۔ میرے عزیزو، بس ایک جملہ اور ہم کہہ دیں، اس سے پہلے کی جو قومیں گمراہ ہوئیں وہ نبیوں کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی بات مان کر گمراہ ہوئیں۔ اس سے پہلے جو قومیں گمراہ ہوئیں، یہود اور نصارہ بنی اسرائیل جو گمراہ ہوئے، وہ اپنے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی باتوں کو مانتے رہے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے بات مانی اپنے بڑوں کی جو ہمارے قبیلے کے بڑے تھے، جو سردار تھے، سادتنا وکبراءنا، اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی ہم نے بات مانی، فاضلونا السبیل، انہوں نے تو ہمارے راستوں کو گمراہ کر دیا، ہمیں تو آپ کے راستے سے ہٹا دیا، پتہ نہیں ہم کو کہاں کہاں بہکا دیا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر کہا گیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی، بنی اسرائیل کے بارے میں، یہود اور نصارہ کے بارے میں، انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو، دو لفظ ہیں یہاں پر، ایک ہے علماء ایک ہے درویش۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیں تو علماء کا مطلب ہے مولانا حضرات، اور رہبان کا مطلب ہے جس کو درویش کہا جاتا ہے، صوفی حضرات۔
جنہیں آپ صوفی کہہ دیتے ہیں، جنہیں آپ بزرگ کہہ دیتے ہیں، جنہیں آپ تصوف میں ڈوبا ہوا کہہ دیتے ہیں، اور علماء کا مطلب جو مولانا حضرات ہیں، جو دین کی باتیں بتاتے ہیں، جو دین کی باتیں بتانے والے ہیں وہ مولانا کہلاتے ہیں، جنہیں قرآن پاک نے علماء کہا ہے۔ اتخاذوا جنہیں حبر کہا گیا ہے، یہودی حضرات پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں ان کو، بڑا عالم، بڑا مولانا۔ اتخاذوا احبارہم و رہبانہم، انہوں نے اپنے علماء یعنی مولانا حضرات کو، مولویوں کو، مولاناؤں کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، صوفی منش لوگوں کو، صوفیوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان یہود اور نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ جب یہ بات حضرت عدی ابن حاتم کو یہ آیت پہنچی، وہ جلدی ابھی اسلام لائے تھے، 3-4 دن ہوا تھا اسلام لائے ہوئے، پہلے نصرانی تھے پھر اسلام میں داخل ہوئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ ہم نصرانی تھے، عیسائی تھے پہلے، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا، ہماری قوم میں کسی نے نہیں بنایا، ہمارے یہود اور نصارہ کی پوری تاریخ میں کسی نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اپنا رب نہیں بنایا، یہ قرآن پاک نے کیسے کہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ایسی ہے، یہ آیت جو اس وقت جو نازل ہوئی، صحابہ کرام کو کیا ضرورت تھی؟ ظاہر سی بات ہے، سب تو اللہ کے رسول کی بات ماننے والے، لیکن یہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بطور خاص ہے، کیونکہ اہل کتاب ہیں ہم، اہل کتاب ہیں ہم۔ یہ بات کہہ کر اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے ایسا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا کیا ایسا نہیں ہوا اذا احلوا شیئا استحللتموہ واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموہ، جب تمہارے علماء مولانا صوفیوں نے کسی بات کو حلال کیا تو تم نے اسے حلال مان لیا، اور جب انہوں نے حرام کیا تو تم نے حرام مان لیا۔ کہا ہاں اللہ کے رسول یہ تو ہوا ہے، کہا یہی تو ہے رب بنا لینا۔ بس علماء مولانا کو کب سے یہ اختیار ہو گیا کہ کسی چیز کو جائز کہیں، کسی چیز کو ناجائز کہیں، یہ حلال ہے وہ حرام ہے؟ دین بنانے کا اختیار مولانا کو کہاں سے ہو گیا؟ کسی عالم کو، کسی مولوی کو یہ اختیار کہاں سے ہو گیا وہ خود دین کو بنائے؟ جب کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کر رہے ہیں بیٹھ، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور نہ معلوم کس قدر بدعات ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، برسی ہے، نہ معلوم مرنے کے وقت، ارے جنازے کے اندر جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت نہ معلوم کتنی بدعتیں ہیں، ایوڑا کیوڑا لے کر نہ معلوم کتنا چھڑکا جاتا ہے، اعمال نامہ، نور نامہ، عہد نامہ نہ معلوم کتنا سینے پر رکھا جاتا ہے، یہ سب کہاں سے فضول کاریاں آ گئی؟ غور کر کے دیکھ لیجیے آپ ان ساری باتوں کو۔ دین کو بنایا نہیں جاتا ہے، یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ جہاں پر دین کو گڑھا جائے، آدمی رات بھر بیٹھ کر مسئلہ سوچے اور صبح لکھنا شروع کر دے، یہ نہیں ہوتا ہے ایسے۔ یہ دین یہ یہود و نصارہ کا دین تھا، اس طرح سے ان لوگوں نے کیا تھا، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی اور دنیا میں ان کو ذلیل کر دیا، اور ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور ان کے اوپر شریعت اتار دی، اور کہہ دیا گیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے اوپر جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، قلیلا ما تذکرون، مگر یہ بات تم بہت کم سمجھتے ہو۔ اللہ رب العزت کرے کہ ہم اور آپ سب کے سب اس دین کی طرف آ جائیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، جو قرآن پاک میں اور قرآن پاک کی تشریح اللہ کے رسول کی پیاری احادیث، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اسی کی طرف دعوت دینے والا بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری دعوت کو اللہ کے رسول کی دعوت سے ٹیلی کیا جائے اور پتہ چلے کہ ہاں یہ وہی دین ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا، اور پھر اس پر مہر لگائی جائے اور جنت کا راستہ دکھایا جائے۔ اللہ رب العزت
ہماری آپ کی مغفرت فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔